فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو کہنے لگے یقیناً اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جس نے اس میں سے پیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً وہ مجھ سے ہے، الا یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو اجازت ہے۔ تو پھر ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب نے اس سے پی لیا۔ تو جب وہ طالوت اور ان کے ساتھ ایمان والے نہر عبور کر گئے تو کہنے لگے آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا بس اوقات چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو کہنے لگے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دیجئے، ہمارے قدم جما دیجئے اور اس کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کیجئے۔ طالوت کے سپاہیوں کی آزمائش کا بیان۔ فاصلہ وہ طالوت اپنے لشکروں کو لے کر اپنے ملک سے نکلے۔ بنہرن کہا جاتا ہے کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان ہے۔ اس آزمائش سے مراد ان کی اطاعت کا امتحان لینا تھا۔ جس نے اس پانی کے سلسلے میں اطاعت کی وہ اس کے علاوہ امور میں بھی اطاعت کرے گا، اور جس نے اس میں نافرمانی کی اس کی خواہشات اس پر غالب آ گئیں، وہ سب مشکلات میں آسانی سے نافرمانی کا مرتکب ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو طالوت نے ایک چلو لینے کی اجازت دے دی تاکہ ان سے پیاس کی تکلیف کچھ کم ہو جائے اور وہ اس حال میں خواہش کی کشش کو توڑ سکیں۔ فلیس منی وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں، ومن لم یطعمہ اور جو اسے نہ چکھے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ الاغتراف سے مراد ہاتھ یا کسی آلے سے پانی لینا ہے۔ غرفہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ایک ہاتھ سے پانی لینا ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ پانی لینا مراد ہے۔ فشربوا منہ وہ اس میں سے سیر ہو کر پانی پی گئے، اور انہوں نے اپنے بادشاہ کی نافرمانی کی تو اس نے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ جانے کی اجازت نہ دی۔ الا قلیلا ان کی تعداد اصحاب بدر کے برابر یعنی 310 سے کچھ زیادہ تھی، جیسا کہ صحیح بخاری اور دیگر کتب میں ہے۔ بخاری المغازی عدت اصحاب البدر حدیث نمبر 3957۔ ابن جریر نے براء بن عازب سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ بدر میں موجود اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ تھی، جو طالوت کے ان کے ساتھیوں کی تعداد کے برابر تھی جو ان کے ساتھ نہر سے پار اترے تھے۔ اس نہر کو صرف مومن ہی پار کر سکا تھا۔
سدی فرماتے ہیں طالوت کے لشکر کی تعداد 80,000 تھی، 76,000 نے نہر میں سے جی بھر کر پانی پی لیا تھا اور طالوت کے ساتھ صرف 4,000 لوگ رہ گئے تھے۔ ان کے صبر اور اطاعت کا امتحان لینے کے باوجود جو لوگ نہر کو عبور کر گئے تھے، جب ان کا سامنا دشمن سے ہوا تو وہ پوری طرح ثابت قدم نہ رہ سکے۔ فلما جاوزہ، جب طالوت نہر سے پار اترے، والذین آمنوا معہ، ان سے مراد وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے طالوت کی اطاعت کی، لیکن ان کی قوت ایمان و یقین مختلف تھی۔ بعض نے یہ کہا لا طاقت لنا اليوم، کہ آج ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں۔ قال الذین یظنون، جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ انہم ملاقو اللہ، یقیناً وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا فیعتن، اس سے جماعت مراد ہے، فیعتن سے مراد جماعت ہے۔ جالوت سے مقابلے کے وقت مومنوں کی دعا کا بیان۔ برازو، زمین کے کھلے حصے میں آئے، لجالوتا، یہ عمالقہ کا سردار تھا۔ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، انہوں نے دعا کی ہمارے رب ہمیں وافر صبر عطا کر دیجئے، وثبت اقدامنا، قوت دکھانے، پست ہمت نہ ہونے اور فرار کی طرف میلان نہ کرنے کا نام ثابت قدمی ہے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم سے مراد جالوت اور اس کے لشکر ہیں، ہماری ان کے خلاف مدد کیجیے یہاں تک کہ ہم ان پر غالب آ جائیں۔ فہزموہم بإذن اللہ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمۃ وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت اور حکمت عطا کی اور جو کچھ چاہا سکھا دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے بعض کو ان کے بعض کے ذریعے ہٹانا نہ ہو تو زمین کا نظام بگڑ جائے، اور لیکن اللہ جہانوں پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم حق کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، اس کا بیان۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے حکم و ارادے سے انہیں شکست دی۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، یہ داؤد ابن عیسیٰ ہیں، اللہ نے انہیں نبوت اور بادشاہت دونوں ایک ساتھ عطا کر دیں، جبکہ اس سے پہلے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ طالوت نے انہیں جالوت سے لڑنے کے لیے منتخب کیا تھا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے انہیں بادشاہت کے لیے منتخب کیا، اور یہ بادشاہت انہیں طالوت کی زندگی میں ہی مل گئی تھی۔ والحکمہ، یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھایا جو اس کی مشیت کا فیصلہ تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس علم سے مراد زرہیں بنانے کا علم ہے، لوہے کی زرہیں بنانے کا علم ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شر اور فساد پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بِبَعْضٍ، یہ ان میں سے دوسرے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو انہیں اس کام سے باز رکھتے ہیں، جہاد اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے وہ انہیں اس سے ہٹا دیتے ہیں۔
لفسدت الارض، کھیتی اور نسل ہلاک کرنے والی شر پھیلا کر فسادی لوگ زمین میں غلبہ پا لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ آیات اللہ، ان آیات سے مراد وہ آیات ہیں جو اس واقعے پر مشتمل ہے۔ بالحق، حق سے مراد وہ صحیح خبر ہے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ وَإِنَّكَ، یہاں مخاطب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں میں سے ہیں۔ یہ اطلاع آپ کے دل کی مضبوطی اور آپ کے حکم کی پختگی کے لیے ہے۔